السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس ڈی آر ایس کے بارے میں، ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کیا ہے۔ اگر آپ ڈی آر ایس کا پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی ایوریج فی کتنی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی فی کتنی ہوگی، پبلک سیکٹر میں اگر ایڈمیشن لیتے ہیں تو فی کیا ہے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، کتنے سال کا یہ پروگرام ہے، کیا یہ سیمیسٹر بیسڈ سسٹم ہے، کیا اس میں اینول سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو یہ پروگرام آفر کرتی ہیں، اور پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں آلموسٹ جو یہ پروگرام آفر کر رہی ہیں بی ایس ڈی آر ایس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، کس ٹائپ کی جابز آپ کو ملتی ہیں، اچھی جاب ملتی ہیں، بری جاب ملتی ہیں، اس کا سکوپ کیا ہے، سیلری کتنی ہوگی، بیسک سیلری آپ کی کیا ہوگی، اگر آپ ابھی پروگرام کر کے ہٹے ہیں، مطلب آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے، فریش ہیں، تو آپ کی بیسک سیلری کتنی ہوگی، آپ کو ہائیسٹ سیلری کتنی مل سکتی ہے اس فیلڈ میں آنے کے بعد، جاب اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں نہیں ہیں، کیا اس فیلڈ میں اچھی جابز ملتی ہیں یا نہیں ملتی، اگر آپ کو پبلک سیکٹر پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہائرنگ ہوتی ہے، تو آپ کو کون سا اسکیل ملتا ہے، بیسک پے اسکیل کیا ہوگا، اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کو کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، تمام ڈیٹیلز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے بی آر ایس کا جو پروگرام ہے بیسیکلی از دا سب برانچ آف فزیوتھراپی۔ فزیوتھراپی کا اگر آپ کو نہیں پتا تو فزیوتھراپی ایک ایسا فیلڈ ہے جب کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جو ریہیبلیٹیشن کیا جاتا ہے، اس کے مسلز کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اس کے مسلز کو دوبارہ بحالی کا جو کام کیا جاتا ہے وہ فزیوتھراپسٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ایسا ہی کام ہے، اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے جو مسلز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کا جو شولڈر ہے وہ فروزن ہو جاتا ہے، مطلب جم جاتا ہے ایک جگہ پہ، وہ موومنٹ نہیں کر رہا ہوتا، یا مسلز کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے، آپ کی باڈی پراپرلی ورکنگ نہیں کر رہی، تو یہ فیلڈ آپ کے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، جو ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈی آر ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بالکل سمپل ہے، اگر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہوئی ہے، 60% آپ کے بیسک پاسنگ مارکس ہیں، تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، آئی سی ایس کے ساتھ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، آئی کام کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اور صرف ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا لازم ہے۔ اگر آپ بات کریں فی کی تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو فی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پبلک سیکٹر میں فی کم ہوتی ہے لیکن میرٹ ہائی ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی جو پر سمیسٹر فی ہے وہ 60,000 سے لے کے 1 لاکھ پلس ہے، ٹھیک ہے، کچھ یونیورسٹیز ہیں ان کی فی 1 لاکھ ہے، کچھ کی 1 لاکھ پلس ہے۔ پبلک سیکٹر میں آپ کی فی 50,000 سے 60,000 کے درمیان ہے، 50-60 ہزار روپے آپ نے 6 مہینوں کا دینا ہے اور آپ کا ایک سمیسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 5 سال ہے، جیسے ایم بی بی ایس کی ڈیوریشن 5 سال ہے، ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی ایم بی بی ایس کے ایکول ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیوریشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، 5 سال ہے۔ 5 سالوں میں آپ کے 10 سمیسٹر ہوں گے، 10 سمیسٹر میں آپ سے 6 مہینے کا ایک سمیسٹر لیا جائے گا، ہر سمیسٹر میں مڈ ٹرم ایگزام ہوں گے، پھر فائنل ٹرم ایگزام ہوں گے، اگر آپ فائنل ٹرم ایگزام پاس کرتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ سمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ 5 سال ٹوٹل آپ کو چاہیے۔ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ یہ پروگرام آفر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تقریباً 18 سے 19 یونیورسٹیز ہیں جو کہ یہ پروگرام آفر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں۔ چند ایک ان میں سے جو موسٹ فیمس ہیں، جو کہ ایچ ای سی ریکگنائزڈ ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ یونیورسٹی آف لاہور ہے، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے لاہور میں، سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں ہے، گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور میں ہے، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی۔ اگر آپ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا کوئی بھی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ یونیورسٹی میں سے ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر کی۔ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد لاہور والا کیمپس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہمارے پاس ہے، بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے، شفا تعمیر ملت یونیورسٹی، ٹھیک ہے، اسرا یونیورسٹی، اس کے بعد سہیل یونیورسٹی۔ یہ چند ایک بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کہ ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کا پروگرام آفر کرتی ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں
آپ کی ڈگری ہو گئی ہے، تو بات ہے کہ اب آپ کے پاس امپلائمنٹ ایریاز کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کو جابز مل سکتی ہیں، آپ کا اسکوپ کیا ہوگا۔ آرتھوپیڈک جو سرجن ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی جابز لگتی ہیں، ٹھیک ہے، آرتھوپیڈک ہاسپٹلز میں، جنرل ہاسپٹل میں، بایو میڈیکل انڈسٹری میں آپ کو جاب ملتی ہیں، اسپیشل چلڈرن اسکولز میں جاب ملتی ہیں، ہیلتھ اینڈ فٹنس سینٹر میں آپ کو جاب ملتی ہیں، ٹھیک ہے، پرائیویٹ پریکٹس بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فزیو تھراپسٹ کے لیے الاؤ ہے کہ وہ اپنا کلینک بنا سکتے ہیں، اسی طرح فزیو تھراپسٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کو بھی الاؤ ہے کہ وہ اپنا پرائیویٹ سینٹر پہ کلینک بنائے اور رجسٹر کروا کے اپنی جاب سٹارٹ کرے۔ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو اچھی خاصی جاب ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، لیکچرار بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول میں پرنسپل بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام آپ کے پاس شعبے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، وہاں پہ بھی آپ کی جابز مل جاتی ہیں، جم اینڈ ٹریننگ سینٹر میں آپ کو جاب ملتی ہیں، اسپورٹس کلبز میں ملتی ہیں، لوکل اینڈ انٹرنیشنل ٹیم جو ہیں، کسی بھی اسپورٹس کی کوئی بھی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے اسپیشلسٹ اپنے رکھے ہوتے ہیں، ہر بندے کے اسپیشل ایک ان کا بندہ ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کا ان کے ساتھ کام کرتا ہے، ان کو ٹریننگ دیتا ہے، ان کو ایکسرسائزز بتاتا ہے، ان کی جو ڈیلی روٹین ہے اس کے بارے میں اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا اسکوپ کافی زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی سیلری کیا ہے، ٹھیک ہے، سیلری بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کو کتنا کام آتا ہے، اور آپ کتنا آپ میں پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ آپ کتنے محنتی ہیں۔ اگر ایک ایوریج آپ کو سیلری بتائی جائے کہ آپ کو کتنی سیلری ملے گی اگر آپ ڈاکٹر آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,000 سے لے کے 90,000 کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں۔ اگر آپ اپنا کلینک بنا لیتے ہیں تو آپ لاکھوں میں بھی کما سکتے ہیں، 2 سے 3 لاکھ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے 10 کلائنٹ، 10 کسٹمر، 10 پیشنٹ ڈیلی کے آتے ہیں تو آپ ان سے 1500 بھی چارج کریں تو آپ کی اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جاب اپرچونیٹیز اس کی کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے پاس ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ہے ویسے ہی یہ فیلڈ ہے، سیم آلموسٹ وہی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں، بس اس میں فوکس آپ کا ہوگا ریہیبلیٹیشن سائنسز پہ، مطلب آپ نے جو مریض ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے پاس ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ہے اس میں فیلڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو میجر ہوتے ہیں آپ وہاں اس میں ڈیویژن میں جا سکتے ہیں، نیورو میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلز میں جا سکتے ہیں، اور باڈی کے دوسرے پارٹس کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ میجر آپ کا ریہیبلیٹیشن کی طرف ہی رہے گا۔ اس کے اسکیل کی بات کریں تو پبلک سیکٹر میں آپ کو جو جابز ملتی ہیں وہ کم از کم 15واں یا 16واں اسکیل ایزیلی مل جاتا ہے، جو کہ فزیو تھراپسٹ کا ہوتا ہے اس کے ایکولی آپ کو جاب ملتی ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو اگر فیمیل ہے تو آپ کو میلز کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، مطلب ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ آپ کے میل پیشنٹ بھی آئیں گے، فیمیل بھی آئیں گے، تو اس بات سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی اس فیلڈ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جس وجہ سے آپ اس میں نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔